اور یہاں پر ہمیں کہا ہم خبر بھی اپڈیٹ کر دیتے ہیں آپ کو۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے ایرانی ڈرون حملے کی تصدیق ہوئی ہے۔ ایران نے اسرائیل پر 100 ڈرون سے حملہ کر دیا ہے۔ ایران کی جانب سے ریٹیلیشن کر دی گئی ہے، 100 ڈرون سے حملہ کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے ایرانی ڈرون حملے کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے۔ ایران نے اسرائیل پر 100 ڈرونز داغ دیے ہیں اور اسرائیلی فوج کی جانب سے اس بات کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے۔ ایران کی جانب سے جوابی کارروائی کر دی گئی ہے۔ رات گئے اسرائیل نے ایران میں ٹارگیٹڈ آپریشنز کیے اور جوابی حملہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ایران کی جانب سے کر دیا گیا ہے۔ 100 ڈرونز داغ دیے گئے ہیں اسرائیل کے اوپر اور اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ ایرانی ڈرونز حملے کی تصدیق بھی ہو چکی ہے۔ اسرائیلی حملے کے جواب میں ایران کی جوابی کارروائی اس وقت ہو چکی ہے۔ ایران نے اسرائیل پر 100 ڈرون سے حملہ کر دیا ہے اور اسرائیلی فوج کی جانب سے ایرانی ڈرون حملے کی تصدیق بھی ہو چکی ہے۔ تو ایران نے ریٹیلیٹ کر دیا ہے، بھرپور جوابی کارروائی بھی کی ہے اور 100 ڈرون سے اسرائیل پر حملہ کیا ہے۔ تو تازہ ترین جو اپڈیٹس ہے وہ یہ ہے کہ ایران ہیز لانچڈ اوور 100 ڈرونز ان دی ڈائریکشن آف اسرائیل۔ تو یہ جو جواب ہے جس کے سب منتظر تھے، اب ایران کی جانب سے جواب دیا جا رہا ہے۔ یہ کیا امپیکٹ ڈالے گا، کتنا افیکٹ کرے گا اسرائیل کو، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ کیا ڈائریکشن ہے، کیا ٹارگٹ ہیں جنہیں اچیو کرنا ہے، کیونکہ اسرائیل نے جب اٹیک کیا تو ایران کی جانب سے ہم نے خامنئی کا جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے، ان کی جانب سے بیان آیا کہ اسرائیل نے جو کیا ہے اب اس کو سخت تلخ جو ہے وہ اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ اب ایران کا جو یہ اٹیک ہے یہ کتنا بیلنس آف جو پاور ہے اس پہ بھی بڑی سب کی نظریں ہیں۔ سائیکولوجیکل وار بھی ہم اسے کہیں تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ ایک طاقت کا یہاں پر ہم توازن جو ہے وہ ایسیمیٹرکل دیکھ رہے ہیں۔ جو پاور، جو ہتھیار، جو ویپنری اسرائیل کے پاس ہیں، ظاہر ہے وہ ایران کے پاس نہیں ہے، اور ایران کے پاس وہ جوہری تمام تر ہتھیار نہیں ہے، کیونکہ بار بار ایران کو یہ تنبیہ کی جاتی رہی ہے، جیسا کہ امریکہ کہتا رہا ہے کہ ہم ایران کو ہے یہ پروگرام جو آگے نہیں بڑھانے دیں گے۔ اسرائیل کا موقف یہ رہا، ظاہر ہے اسرائیل نے ایک خطے میں اپنی بدماشی اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، اب وہ جو ہے آگے بڑھائی ہے، اور ایک گریٹر اسرائیل کا خواب ہے اسرائیلی پرائم منسٹر نتن یاہو کا، جس کو وہ آگے بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مڈل ایسٹ میں جو سچویشن رہی، جو غزہ میں ہم نے سچویشن دیکھی، ایون کہ وہاں پر فوڈ ایڈ کو، کھانے کو بھی بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں، تو یہاں پر کوئی رولز نہیں ہے، کوئی ریگولیشنز نہیں ہے، ایون کہ جو وار کنونشنز ہے اس کا بھی پاس نہیں رکھتا ہے اسرائیل۔ لیکن یہ جو حملہ کیا گیا ہے اسرائیل نے ایران پر جو کیا ہے، تو ایران کی جانب سے اب 100 ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ اس سے پہلے ہم جب بات کر رہے تھے، ہما بقائی بھی ہمارے ساتھ تھیں، ماریہ سلطان بھی ہمارے ساتھ تھیں، وہ یہی بتا رہی تھی کہ یا تو میزائل کی ٹیکنالوجی ہے ایران کے پاس، یا پھر وہ UAV کے ساتھ جو ہے وہ اٹیک کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی ہمیں بتائی گئی تجزیہ کاروں کی جانب سے کہ ایران کی ایویشن قدرے کمزور ہے اسرائیل کے مقابلے میں، لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس جوابی کارروائی کے اوپر بات کی جا رہی تھی کہ ایران کس میڈیم کے اوپر ریٹیلیٹ کرے گا، کیا وہ بھی فضائی حملہ کرے گا یا وہ اپنی ایرانین آئل کے اوپر جو ہے وہ جو سی لینز ہیں وہ چوک کر دے گا، کلوز کر دے گا۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں 100 ڈرونز داغے گئے ہیں ایران کی جانب سے اسرائیل کی طرف، اور ابھی یہ ابتدائی معلومات ہیں اس سے کتنا نقصان پہنچا ہے اور کون کون سی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ لیکن جب اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تھا اور ڈرونز داغے تھے، تب ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ جو ڈرونز تھے وہ قدرے کمزور ثابت ہوئے، وہ پراپر طریقے سے ملٹری تنصیبات کو نشانہ نہیں بنا سکے تھے، ان کو نیوٹرلائز کر دیا گیا تھا، وہ میزائلز تھے۔ اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے 100 ڈرونز داغے ہیں اسرائیل کو۔ اچھا، ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف کرا دیتی ہوں۔ سیکیورٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر قمر چیمہ اور بابر علاؤالدین صاحب نے ہمیں جوائن کیا، لیکن مین وائل ایک اور انفارمیشن ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ایران کے سابق قومی سلامتی کے سربراہ علی شمخانی اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے ہیں، یہ ایرانی میڈیا بتا رہا ہے۔ علی شمخانی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے اہم مشیر تھے، اور واضح رہے کہ یہ جو نیوکلیر ٹاک ہو رہی تھی امریکہ کے ساتھ، یہ اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ تو یہ اٹیک جو ہے اس ڈپلومیسی پر بھی ہوا ہے، اس بات چیت کے عمل پر بھی ہوا ہے، تو یہاں پر ہم بہت کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ڈاکٹر قمر چیمہ، اور ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے بابر علاؤالدین صاحب نے۔ بابر صاحب، آپ کی طرف آتی ہوں، سب سے پہلے آپ کا انیشیل میں انڈرسٹینڈنگ جاننا چاہوں گی، آپ اس ڈیولپنگ سٹوری کو، خاص طور پہ جو ایران نے 100 ڈرون سے اٹیک کیا ہے، جواب دیا ہے، اسرائیل کی طرف بھیجے ہیں یہ ڈرونز، یہ کتنا مؤثر ہو سکتا ہے، اور یہ کس نوعیت کا اٹیک آپ کو یا ریٹیلیشن معلوم ہو رہی ہے؟
سب سے پہلے تو شاکن ہونا چاہیے کہ جو اسرائیل نے ایران پہ اٹیک کیا ہے یہ انکالڈ فور تھا، اس میں کوئی پرووکیشن ایران کی طرف سے نہیں تھی، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ ایرانینز نے کبھی بھی حالیہ دنوں میں بالخصوص اسرائیل کے خلاف کسی جارحانہ عزائم کا اظہار بھی نہیں کیا، اور جو ان کی نیوکلیر ٹاکس ہو رہی تھی ظاہر امریکہ کے ساتھ ہو رہی تھی، اور امریکنز نے بھی اس بات چیت کو مکمل بند نہیں کیا۔ یہ انہوں نے ضرور کہا انفارچونیٹلی کہ اس پہ کوئی ہیڈ ویز اتنا بن نہیں سکا، لیکن انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا کہ بات چیت آئندہ بھی ہو سکتی ہے۔ جب اس لیول کے اوپر جا کے ڈپلومیٹکلی یہ انگیج ہیں امریکنز اور ایرانینز تو اسرائیل کی طرف سے اس طرح کا اٹیک دس از ایبسولوٹلی انکالڈ فار۔ کسی ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری کے خلاف اس کی ساورینٹی اگینسٹ آپ خود ڈکٹیٹ نہیں کر، اسرائیل ہوتا کون ہے یہ بتانے والا ایران کی جوہری صلاحیت اور ایران کا رجیم، سب سے بڑا اس وقت فیشزم کا رجیم تو اسرائیل میں نے جواب دیا ہے، یہ جواب کتنا مؤثر معلوم ہو رہا ہے آپ کو؟ یہ ان کا انیشل جواب ہے، یہ اتنا آگے جا کے آپ کو مزید میں نظر آئے گا۔ ایران کو چھوٹا ملک نہیں ہے، ہمیں یہ آئی ڈونٹ نو یہ کس مخمصے میں ہے اسرائیل، یہ کوئی چھوٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، یہ بہت سیریس ڈیولپمنٹ ہے، اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ ایرانینز کی کیپیبلٹی کوئی عام کیپیبلٹی نہیں ہے، یہ ابھی انہوں نے انیشل ڈرونز کے ساتھ اٹیک کیا ہے، اس کے بعد آپ دیکھیے گا آگے جا کے وہ ڈیفینیٹلی ان کا کافی نقصان ہوا ہے، اور اسرائیلیز نے ملٹری ٹارگٹس بھی انگیج کیے ہیں، ڈپلومیٹک ٹارگٹس بھی انگیج کیے ہیں، جو کہ بالکل ہی اس کی اجازت کوئی بھی نہیں دے سکتا، اور ایرانینز کی طرف سے میرا خیال ہے بہت سویر قسم کا ریٹیلیشن ابھی ہمیں ایکسپیکٹ کرنی چاہیے، اور جسٹیفائڈ ہوں گے کیونکہ انہوں نے آغاز نہیں کیا۔ لیکن اوور آل جب ہم سچویشن کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ہمیں یہ جاننا چاہیے، ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ کوئی عام نارمل سچویشن نہیں ہے، پورے خطے کے لیے اس کے بہت سیریس کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔